بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جس شخص کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی عادت نہیں، وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے، وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے، وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جو مصائب تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں، انسان کتنا ہی ہوشیار رہے، وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ عبادت کے غرور اور تکبر سے گناہ کی شرمندگی بہتر ہے۔ نیک عمل وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز ہمیشہ وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ معاف کرنے والے سے ڈرو۔ اللہ انسان کو چھوٹی تکلیف دے کر بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بلاتر ہیں۔ موت کی کبھی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکیاں کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ معمولی سے معمولی پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بہتر ہے۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہے، اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ اس دنیا کی مثال ایک پہاڑ کی سی ہے، اور ہماری اعمال کی مثال اس میں گونجنے والی آواز کی سی ہے، جو پلٹ کر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ جو شخص روحانیت میں جتنا بلند ہوتا ہے، اتنا ہی وہ مال کی محبت اور اقتدار کی چاہت سے دور ہوتا ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منہ مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کل میں ایک چست
وہ چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھل کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقات۔ سچائی کے بے شمار راستے ہیں، مگر جو راستہ میں نے چنا وہ محبت ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جو اپنی غرض کے لیے تم سے دوستی رکھے، اس کی دوستی سے ہٹ جاؤ۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر ہمیشہ دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ اگر تم خدا سے رابطہ بحال کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے بندوں سے تعلقات اچھے رکھو۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کا، دوسرا اپنا، تیسرا کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا کردار اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اگر کسی شخص کے کردار کا پتہ لگانا ہو تو اس کو سخت غصے کی حالت میں دیکھو۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص پر اعتماد مت کرو جو اپنے خلوص کی قسمیں کھاتا ہو۔